الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر برادر مکرم برادر اکبر پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز حقیقت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل مجھے بتایا گیا ہے کہ امام الائمہ سید الامہ سید الاسخیاء راکب دوش عزت سبط پیمبر ہم شبیہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ وعلیہ السلام اور مجدد میت ماضیہ فخر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق اس ماہ مبارکہ کی 28 تاریخ کو
سیدنا امام حسن علی جدہ و علیہ السلام کی شہادت کا دن آتا ہے، اور ایک دوسری تاریخ کے مطابق آپ کی شہادت کی دوسری تاریخ بھی بتائی جاتی ہے۔ امام حسن سیدنا مولائے کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فضیلت اکثر کربلا کے بیان کے درمیان آپ اپنے ائمہ سے اور اپنے خطبہ سے سنتے ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بعض شانیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کو عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سید العالمین نے، سید الانبیاء نے اپنی زبان سے جس کو سید کہا ہو، وہ ذات صرف اور صرف امام حسن مجتبیٰ کی ذات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر کسی کو غلام کہہ دیں تو بھی اس کا بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام مطلب غلام ہوتا ہے، لیکن سیدنا امام حسن مجتبیٰ وہ ذات ہے جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، پہلے تو بیٹا بھی فرمایا، منبر پہ لے کر اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شانیں منبر پر بیان ہو رہی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مقامات منبر پہ بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسن کو اپنی گود میں لے کے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے، سید، اور پھر کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر صلح کروائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو شان امام حسن کی شان میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنی ہے، اس دن کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا کہ زندگی کی آخری سانس تک میں حسن سے محبت کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیشہ جس سے رضا کا اظہار اور اعلان فرمایا ہے اس ذات کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ امام حسن کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ آپ رمضان شریف کی 15 تاریخ کو دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے کان میں اللہ کے رسول علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں، ان کے دوسرے کان میں اللہ کے رسول علیہ السلام تکبیر فرماتے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھٹی خود دی، اسی شان سے دی جس شان سے گھٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو عطا فرمائی۔ اور اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس بات کو نور الابصار میں علامہ شبلنجی لکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے، حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے، اور حالت نماز میں امام حسن حضور علیہ السلام کی کبھی کمر پر آتے، کبھی گردن پر آتے، کبھی پشت پر آتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں اللہ اکبر، حالت سجدہ میں یہ رسول اللہ کا سجدہ ہے۔ اللہ اللہ، لوگ اندازہ کریں مقام حسن کیا ہے۔ جو لوگ امام حسین کے سجدے کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ رسول اللہ کے سجدے کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، لوگوں نے سجدہ حسین کو آج تک نہ سمجھ سکے، نہ اس کی قیمت کو کوئی چکا سکتا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے، دونوں جہاں
کے سجدے کی مثال کہاں سے آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول حالت سجدہ میں ہے اور صدیق اکبر کے راوی کتنا مضبوط ہے، امت کا سب سے بڑا ولی اس کی روایت کر رہا ہے۔ حضور کے جس صحابی نے بھی بات روایت کی ہے، ہمارے یہاں رسول اللہ کا ہر صحابی عادل ہے، لیکن تمام صحابہ کا امام اس حدیث کا راوی ہے۔ اور خاص بات یہ کہ صدیق اکبر نے بہت کم روایت بیان فرمائی، بہت کم حدیث کی روایت فرمائی، لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، امت کا سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، امت کا سب سے پہلا امام جس کو رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہونے کا شرف نصیب ہوا، وہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی صادق بھی کہتا تو مان لیتے، یہاں صادق سے بڑھ کر مرتبہ صدیق کا ہے، اور صدیق سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، اور صدیق کہتے ہیں جو کہہ دے وہی ہو جائے۔ اور یہ صدیق جو ابو بکر ہے، صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں، ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے اور امام حسن آتے، کبھی رسول اللہ کی کمر پر، کبھی حضور کی گردن پر حالت سجدہ میں ہوتے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اسی سجدے کی حالت سے اٹھتے ہوئے امام حسن کو سنبھالا دیتے، لے لیتے، اور اس کے بعد پھر کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بچے سے جتنا پیار کرتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ اس طرح پیار کرتے نہیں دیکھا۔ اس بچے سے آپ جتنا پیار کرتے ہیں اس طرح ہم نے کسی کو پیار کرتے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اٹھا کر کے گود میں لیا اور فرمایا، کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ میرا بیٹا سید، اور پھر فرمایا، جو میری خوشبو کو دیکھنا چاہے وہ میرے حسن کو دیکھا۔ رسول اللہ کی خوشبو کا نام حسن ہے، حسن مجتبی ہے، خوشبو رسول حسن مجتبی ہے۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، یہ کسی میں رنگ علی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیدم شواسی کہہ رہے کیا؟ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کون؟ کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ رنگ علی دیکھنا ہو، رنگ علی دیکھنا ہو تو کربلا میں فاتح خیبر کا رنگ حسین کی شکل میں دیکھ لو، اور خوشبو رسول دیکھنا ہے تو صلح حدیبیہ کا رنگ حسن مجتبی میں دیکھ۔ بیدم شاہ تم پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، کیا شان بہن، کسی میں رنگ۔ یہ کسی کون ہے؟ ایک کو حسن کہتے ہیں جس میں رنگ علی ہے، جس کو مزید وضاحت کے ساتھ پیر نصیر الدین نصیر یوں کہتے ہیں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیا، کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا، گھوڑے پہ ہے حسین تو کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ اندازہ کریں، اب ایک بات کہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں، میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں۔ اگر یہاں کے لوگ واقعی امام حسن کو سننے آئے تو میں توجہ چاہتا ہوں، میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں،
میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں یا سنتے ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جہاں عاشق رہتے ہیں وہاں مزے میں سنتے ہیں. اب یہ مجمع آپ کو بتانا ہے کہ کتنا عاشق ہے اور اہل سنت سے اس کا کس طرح گہرا تعلق ہے. آقا فرماتے توجہ فرمائے کہ میری خوشبو، توجہ کریں، میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں. اگر توجہ ہے تو میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں. حسن کیا ہے؟ خوشبو رسول حسن ہے، بو رسول حسن ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں حسن کو رسول اللہ نے خوشبو رسول کہا، بو رسول کہا، تو یہ حسن کیا ہے؟ تو میری توجہ پڑتی ہے بو علی پر. بو علی پر. ہندوستان میں ایک شخصیت ہے جس کو بو علی کہا جاتا ہے، جس کو بو علی کہا جاتا ہے. اور بو علی بولتے بولتے اتنا کثرت استعمال ہوا کہ لوگوں نے بو علی کو بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر، یہ بو علی ہے، بو علی. اور اگر کوئی میری تقریر سونگنے نہیں آیا تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بو علی کیا ہے. یہ بو علی یہ ہے. اگر سننے آئے ہو تو عاشقوں کی طرح سنو. حسن کی شان، میرے حسن کی شان کیا ہے، مولا حسن کا مقام کیا ہے. ہند میں ایک بو علی ہے. بو علی اس طرح سے کہ جب تقریباً 35 سال سے زائد حضرت سیدنا شرف الدین نے، ان کا نام ہے شرف الدین نے 35 سال سے زائد دریا میں اللہ کی عبادت کی، مجاہدہ کیا، ریاضت کی. تو اس وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوا، شرف الدین چاہتا کیا ہے؟ شرف الدین چاہتا کیا ہے؟ عرض کی مجھے علی جیسا بنا دے، مجھے علی جیسا بنا دے. ارشاد ہوا علی جیسا تو کوئی نہیں. علی جیسا اس لیے کہ عبادت سے علی نہیں بنا. نہیں، یہ مجمع اہل بیت بیان کرنے کے لائق مجھے نہیں لگتا. اور اگر سننا چاہتے ہیں اہل بیت تو آپ کو اس طرح چپ نہیں بیٹھنا. یہ سیاسی محفل نہیں ہے، یہ علی کے ملنگوں کی محفل ہے. آپ کو کچھ کہنا پڑے گا. میرے نبی کا ہر یار الگ شان رکھتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. میرے نبی کے گھر کا ہر فرد الگ شان رکھتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. شرف الدین کہہ رہے علی جیسا بنا دے. 35 سال کی عبادت کے بعد پوچھا جا رہا ہے چاہتا کیا ہے؟ تو کہا علی جیسا بنا دے. تو کہا علی جیسا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسے عبادت اور سجدوں سے نہیں بنا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ علامہ قاضی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں علی اس ولی کو کہتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ہر نبی کی امت میں جو بھی ولی بنا ہے علی کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ارے عبادت تو آنے کے بعد ہوتی ہے. عبادت تو آنے کے، جو آنے سے پہلے ولی بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو آنے سے پہلے ولی بنائے اسے علی کہتے ہیں. لوگ ولی بننے کے لیے جنگلوں میں ریاضت، مجاہدے، سجدے پہ سجدے، چلے پہ چلے کرتے ہیں، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ولی بنے گا کہ نہیں. ابھی علی نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا پھر بھی ولی بنا رہے ہیں. اگر بات سمجھ
ولایت بانٹ رہا تھا، جو نوح کے دور میں لوگوں کو ولایت بانٹ رہا تھا. کیونکہ سجدے تو زمین پہ آنے کے بعد ہوتے ہیں، تو جو آنے سے پہلے ولی بنائے، جو آنے سے پہلے ولی بنائے، جو سجدہ کرنے سے پہلے ولی بنائے، جو روزہ رکھنے سے پہلے ولی بنائے، جو خیبر میں تلوار چلانے سے پہلے ولی بنائے، جو بدر میں 70 میں سے 35 کو جہنم میں پہنچانے سے پہلے ولی بنائے. یعنی عمل سے پہلے علی ایسا ہے تو عمل کے بعد علی کیسا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. پیر سید امیر القادری صاحب قبلہ. علی جیسا بنا دے، ارشاد و علی جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسا ہونے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے علی جیسے، تو میں نے کہا سن کیوں نہیں ہو سکتے. ہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہونے کے لیے کوئی محمد الرسول اللہ جیسا بھائی چاہیے. یہ بات مجھے کسی خانقاہ میں کہنی چاہیے تھی، جلسے میں نہیں. لیکن بہرحال خانقاہی لوگ موجود ہیں یہاں، سادات کی موجودگی، علماء کی موجودگی، علماء بھی یہاں خانقاہی اور سادات بھی خانقاہی. چلیں ٹھیک ہے، آپ کے لیے نسائی نجف کے دولہ اور تاجدار کی توجہ کے لیے کہنے لگا. توجہ فرمائیں، علی ہونے کے لیے کوئی نبی، اور وہ بھی کون سا نبی؟ سید الانبیاء، سید الانبیاء جیسا بھائی چاہیے. لوگ کہ بھائی کہہ دیا، بے ادبی کر دی. میں نے کہا نہیں، رسول اللہ نے خود کہا انت اخی، انت اخی، تو میرا بھائی ہے، انت اخی، تو میرا بھائی ہے. اور پھر صرف یہ کہہ کے بات ختم نہیں کی، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا. علی جیسا کیوں کوئی نہیں؟ تو میں نے کہا سن، او ناسبی سن، او خارجی سن، اگر علی کوئی ہونا ہے تو محمد الرسول اللہ جیسا بھائی چاہیے، فاطمہ الزہرا جیسی بیوی چاہیے. ہے کسی کی بیوی؟ اور کوئی کہتا ہے نہیں فاطمہ جیسی. میں نے کہا فاطمہ جیسی بیوی کے لیے پھر وہ جیسی دلہن پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے ماں خدیجہ ہوتی ہے، بابا محمد رسول اللہ ہوتا ہے. یہ میرا خطاب ناسبی اور خارجیوں کے لیے ہے. کوئی سنی اپنے سر نہ لے، کیونکہ ہم فکر رضا کے ترجمان ہیں. ساری علی کی فضیلت بیان کر کے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو اہل سنت کا مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے. خلافت بھی الگ ترتیب ہے اور فضیلت بھی الگ ترتیب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. اور امام احمد رضا کی فکر کو ہم اس لیے فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر سے گڑ کر پیش نہیں فرمایا، بلکہ مہاریرا کے سید کا جو فیضان لیا اس کی خوشبو دنیا میں آئی.
اور مہارانا کے ہمارے سرکاروں نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کی یوں تشریح کر کے فرمایا کہ مسلک رضا مسلک اعلیٰ حضرت دو جملوں میں یہ ہے، بالکل خاص طور پر میرے مرشد اجازت آبروئے خاندان برکات حضور تاج المشائخ اسلاف کی یادگار بقیت السلف نمونہ خلف سرمایہ اہل سنت ولی ابن ولی حضور سیدی امین ملت فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت دو جملوں میں یوں ہے، نبی کو ایسا مانو جیسے اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ مزید اس کو دو مصروں میں یوں کہتے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ چلے بات دور نہ نکلے، میں عرض کر رہا تھا بات سن لے، بات کو جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں، بات دور نکل گئی۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت شرف الدین کہتے ہیں، یہ شرف الدین کون ہے وہ بھی بتا۔ جو چھوٹے موٹے معلومات مجھے ہے میرے قلندر کے بارے میں، وہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا نسب امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے ملتا ہے۔ مجھے تھوڑی بڑی جو معلومات ہے، ویسے اللہ والوں کے نسب کے بارے میں مورخین نے بہت لکھا ہے، لیکن مستند روایت یہ ہے کہ حضرت سیدی شرف الدین جن کو ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں، ان کا نسب امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے ملتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مائک بگڑا ہے کوئی بات نہیں، انسان نہیں بگڑنا چاہیے۔ مائک بگڑے تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے اور کوئی نہ کوئی پوری کر سکتا ہے، لیکن انسان بگڑے تو پھر اس کی وجہ جو ہے وہ بہت بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ بہرحال بات سن لے، کوئی بات نہیں، مجھے مائک سے کیا لینا، مجھے تو نجف کے بادشاہ کی توجہ اس وقت درکار ہے، مجھے تو بقی سے سیدہ کی خیرات درکار ہے، اور پھر بقی میں ماں کے قدموں میں سونے والے حسن مجتبیٰ کی خیرات درکار ہے، اور پھر گنبد خضرا میں آرام کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ رحمت درکار ہے۔ اللہ آپ پر بھی فرما دے، لیکن توجہ کر لیں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت شرف الدین قلندر، ابھی قلندر نہیں ہوئے، شرف الدین ہے۔ حضرت شرف الدین کہتے ہیں علی جیسا بنا۔ میں نے کہا نا علی جیسا کوئی کیوں نہیں، علی جیسا ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ جیسا بھائی چاہیے، یہی عرض کر رہا تھا۔ اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں، اور سیدہ زہرا جیسی بیوی چاہیے، اور حسن اور حسین جیسے بیٹے چاہیے، ہے نا؟ حسن حسین جیسے بیٹے چاہیے۔ ایسا کنبہ ہو تو کوئی علی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے بزرگوں نے جو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، محققین کے اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے، لطائف اشرفی پر نظر کرتے ہوئے، ازالت الخفا پہ نظر کرتے ہوئے، مستدرک حاکم پر نظر کرتے ہوئے، اور پھر مدارج النبوہ پہ نظر کرتے ہوئے، شواہد النبوہ پہ نظر کرتے ہوئے، نور الابصار پر نظر کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ علی ہونے کے لیے پھر کعبے میں پیدا ہونے والا کوئی چاہیے۔ کسیرا میسر بائی سعادت بکعبہ ولادت بمنزل شہادت۔ علی وہ ہے جو پیدا کعبے میں ہوتے ہیں اور شہادت مسجد میں پاتے ہیں۔ بہرحال میں کیا بیان کروں مولا مشکل کشا کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ علی بیان کر، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں کیا بیان کروں۔ بہرحال لیکن اسی پہ بات میں مکمل کرتا ہوں کہ ابو علی شاہ قلندر کہہ رہے ہیں شرف الدین مجھے علی جیسا، ارشاد ہوتا ہے الہام۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ امیر القادری تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ باتیں اللہ سے ہو رہی ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، یہ صرف اہل سنت کا مسلک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولایت جس کھانے میں ہے انہی کو پتا ہے کہ ولایت کا نصاب کیا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کبھی ولایت کی لذت ہی نہ چکھی ہو وہ کہتے ہیں کیا چیز ہے یہ؟ میں نے کہا اس کو الہام کہتے ہیں۔
اور یہ الہام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ، جب اللہ شہد کی مکھی کو الہام فرما سکتا ہے تو پھر بو علی شاہ قلندر کو نہیں کر سکتا؟ قرآن میں شہد کی مکھی کو اللہ الہام فرماتا ہے۔ نادان ہے تو نے پورا قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کا قاری ہونے کا تجھے دعویٰ ہے، کتابی ہونے کا دعویٰ ہے، مگر تو فسادی ہے۔ ہاں، تو کہتا ہے کہ میں کتاب پڑھتا ہوں۔ ہم نے کہا کتاب ایسے اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی، اللہ کی کتاب نور مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھی جاتی، ورنہ فساد ہی فساد ہوگا، فساد ہی فساد ہوگا۔ کہ یہ کون سی کہانی ہے؟ ہم نے کہا آپ کے ابا سے پہلے کی بات ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بڑی اونچی بات ہے جو تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ولی کو سمجھنے کے لیے اولیاء نے بتایا ہے کیا کہ ولی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم ولی ہونا ضروری ہے۔ ولی کو پہچانتا ہے، بس بات اتنی ہے۔ اسی لیے ہاں کہا یہ غریب نواز کو کس نے ولی ڈکلیئر کیا؟ ہم نے کہا جو ولی تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا، باقی بات دوسری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، دور نہ جائے، بات یہ عرض کر رہا تھا قلندر نے، بلکہ شرف الدین نے بھی تھوڑا شرف الدین ہی کہنے کا مزہ لے لوں، کیونکہ ابھی قلندر بنے نہیں ہے، ابھی قلندر بنے نہیں ہے، ابھی تو 35 سال کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد الہام ہو رہا ہے۔ چاہتا کیا ہے؟ اور اللہ پاک جس کی قبول کرتا ہے اس سے پوچھتا ہے چاہتا کیا ہے۔ میرے مرشد اور آپ کے مرشد بھی غوث پاک سے بھی پوچھا کیا چاہتا عبد القادر بتا، تو غوث پاک نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو عطا کر جو عطا کرنا ہے۔ ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ چپ رہے اور تو فیصلہ فرما کہ کیا، کہا تو جس کو توجہ سے دیکھے اسے ولی بنا دیں گے۔ کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہوا، اس میں میرا کیا فائدہ، میں نے جس کو دیکھا یہی تو ہے نا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ علماء اور یہ سادات ہاتھ چمانے کے متمنی ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا غوث پاک تو یہ کہہ رہے ہیں میں جس کو ولی بنا دوں میرا کیا فائدہ، اور ہاتھ چومنے والوں آپ نے جس کے چومے ہیں اس کا کیا فائدہ، اس پر کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ اس پر کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس کے کیوں چومے اور اس کے کیوں چومے؟ اس جھگڑا تو آپ کو اس سے کرنا چاہیے جو چومنے والا ہے، کیونکہ جس کے چومے جا رہے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اور اگر زکام والا چوم رہا ہے تو پھر نقصان کیا ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھو۔ یہ تو ظرف ان سادات کا کہ زکام کے جو ہے وہ جراثیم بھی نسبت رسول کے صدقے شفا میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں ذرا چمایا کرو تو بھی اپنی حیثیت دیکھ کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ یا تو نائب رسول کے پاس وہ پاور موجود ہے یا تو آل رسول کے پاس۔ ہاں براز یہ کر رہا تھا، بات دور جاتی ہے تو غوث پاک سے پھر کہا کہ تو جمعہ کے دن جس کو دیکھے ولایت ملے، زمین کو دیکھے سونے کی ہو جائے، پہاڑ کو دیکھے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تو ارشاد ہوا پھر تو بول، تو کہا مجھے محبوب بنا لے، اور پھر محبوب بنایا، اور پھر جو محبوب بنایا اور جو ہوا پھر وہ کبھی 11ویں میں بیان کریں۔ ہاں یہاں نہیں، ورنہ بات نہیں پکڑ لینا کہ آپ نے کہا تھا، یعنی کہیں بھی بیان کریں گے آپ سن لینا، ٹھیک ہے؟ بس اتنا سن لے کہ 11ویں میں اگر بیان ہوگا تو کیا ہوگا۔ پھر کہتا ہوں، پھر مجھے امام احمد رضا یاد آتے ہیں، جب محبوب بنایا نا تو پھر خود کھاتے نہیں تھے، الہام ہوتا تھا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ کوئی کھائے کوئی بھوکا رہے اسے کیا، وہ بے نیاز ہے، لیکن محبت قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لینا، ہو سکتا ہے شاید آخری میں بیان کروں، کچھ یاد رہے تو پھر سن لینا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اس سے زیادہ نہیں بولتا ورنہ میرا عنوان ختم ہو جائے گا، مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے دونوں پر، اور بھی کچھ عنوانات بیان کرنا ہے۔ وہ کہا علی جیسا بنا دو، علی جیسا تو کوئی نہیں، ٹھیک؟ کافر تو کہا کوئی بات نہیں، یار کی مرضی، یار کی مرضی ہے۔ میں تھوڑا تصرف سے سمجھانے کے لیے تاکہ جو کسان لوگ بھی وہ بھی سمجھ لیں، ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو کتاب میں ہے ہی نہیں،
تو کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتاب سب سمجھ نہیں پاتے، خطاب تو سب کو سمجھانا ہے، اسی لیے تو آپ نے مجھے اتنی دور سے بلایا ہے، ورنہ ابو علی شاہ قلندر پر تو کتابیں بہت سی چھپی ہوئی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، خود ہی پڑھ لیں تو پھر کیا پڑھیں گے، پھر آپ اندازہ کریں، پھر آپ کیا سمجھیں گے، لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے، غوث پاک کے غلاموں کی، علی کے ملنگ کی ہے۔ کیا کافر علی جیسا نہیں بناتے، کوئی بات نہیں، علی کی خوشبو دے دو، یہ بات، علی کی توجہ، علی کی خوشبو عطا کر دی جائے تو کہا علی کی خوشبو دے دی گئی۔ جب علی کی خوشبو ملی تو خوشبو کو بو بھی کہتے ہیں نا، خوشبو کو بو بھی کہتے ہیں۔ جب اس شرف الدین کو بوئے علی ملی، علی کی خوشبو ملی، جب اس شرف الدین کو بوئے علی ملی، علی کی خوشبو ملی، تو جب خوشبو ملی تو لوگوں نے اس شرف الدین کو بوئے علی، بوئے علی، بوئے علی، اس میں تو علی کی خوشبو ہے، خوشبو ہے، خوشبو ہے، خوشبو ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے، خسرو اس قلندر کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ ایسے مقام پہ رہتا ہے کہ سب اس کو جھیل نہیں سکتے، اسی لیے تو اس کو قلندر کہتے ہیں۔ جس کو بوئے علی مل جائے لوگ اس کا سامنا نہیں کر سکتے، جو بوئے نبی ہو اس حسن کی شان کا عالم۔ ایک اور بات، خوشبوئے محمد الرسول اللہ کو حسن کہنا، ایک بات۔ نمبر دو، نبی کی ذات ختم نہیں ہو سکتی تو خوشبوئے نبی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب اگر لوگ صلح حسن سے تکلیف میں اور ذکر حسن مٹانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ حسن میری خوشبو کا نام ہے، جب پتھر پہ پڑے ہوئے میرے نقش قدم کو زمانہ مٹا نہیں سکتا تو میری خوشبو حسن کو کیسے مٹایا جا سکتا؟ یہ ہے رسول اللہ کی خوشبو، حسن مجتبیٰ۔ چلیں اور بات نہیں کرتا، بات کو اینڈ پر لے جاتے ہوئے اس حوالے سے عرض کروں، عنوان آپ نے دو دیا، میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں، میرے ساتھ لوگ امتحان لیتے ہیں، گھنٹے بھر کا ٹائم دے کر بڑے بڑے عنوانات دیتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، بات تو کروں گا، اور کئی عنوانات دیے آپ نے، سمیٹیں گے، دیر سے آئے کوئی بات نہیں، لیکن یہ حسن مجتبیٰ قلندر کی بات ہے۔ قلندر کی بات، ایک بات مجھے یاد آئی، قلندر کی بات، ایک بات کہوں، ہاں، جو صوفیہ ہے ان کی توجہ، حالانکہ یہاں میں بھی کوئی صوفی نہیں، دعا کرتا ہوں اللہ مجھے صوفی بن۔ بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں صوفی، میں کہتا ہوں دعا کر دو آل رسول ہو کہ صوفی بن جاؤں، بلکہ صوفی کیا صوفیوں کا سچا غلام بن جاؤں، وہ بھی کامیاب ہو جاؤں۔ ایک بات کہتا ہوں، توجہ آپ کی، چونکہ وہ بوئے علی اس لیے وہ قلندر ہے، اور ولایت کی کائنات میں ولی ہزاروں لاکھوں کروڑوں، جتنی کیٹیگری ہے ولایت کی، ٹھیک توجہ کرنا، میں کوئی ابھی افضل و تفضیل کی بات نہیں کر رہا، صرف فضیلت پڑھ رہا ہوں، بس توجہ کرنا، اولیاء لاکھوں ہیں، کروڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں، نقبہ، نجبہ، ابدال، اسی طرح آپ کے اور بھی اوپر جائیں تو پھر آپ غوث، کتب، ہے نا، بہت ڈھیر سارے، لیکن قلندر صوفیہ کے نزدیک 2.5 قلندر، کتنے؟ 2.5 قلندر، ٹھیک ہے، 2.5 قلندر۔ کچھ لوگ اور آگے بڑھے تو انہوں نے کہا 3.5 قلندر، ٹھیک ہے۔ ایک کہا بو علی شاہ قلندر، یہی جن کا ذکر میں اپنے قلندر، اپنے مرشد کا ذکر کر رہا ہوں، قلندر۔
دوسرے سخی شہباز قلندر، جن کو لال شہباز قلندر بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ لال شہباز بھی یہیں آ کر قلندر، ٹھیک، وہ یہیں آ کر قلندر۔ ایک کچھ لوگوں نے ایک اور ملا لیا، حضرت نجم الدین قلندر، جن کا مزار ایم پی میں ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور آدھی قلندر رابعہ بسری، ٹھیک، ڈھائی یعنی اڑائی یا 3.5۔ یعنی بات آپ کو اور کہوں کہ جتنے قلندر ہوئے کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہوا، قلندروں کی عمر ہمیشہ بڑی ہوئی۔ ہمارے جو ایم پی میں ہمارے قریب میں جو موجود ہے بزرگ حضرت نجم الدین قلندر، ان کی عمر بھی 150 سال سے زائد بتائی ہے، یعنی لمبی عمر پائی قلندروں نے۔ لیکن آپ اتنا تو غور کریں نا کہ یہ ہے صرف 2.5 قلندر، جس پہ زیادہ لوگ کہتے ہیں 2.5 قلندر ہے۔ آپ غور کریں کہ ولایت کی کائنات میں مرتبے لاکھوں کروڑوں تقسیم ہوئے، لیکن قلندر ایسا کیوں ہوا کہ ہر کوئی قلندر نہ بن سکا؟ ہر کوئی قلندر نہ بن سکا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قلندر ایک مخصوص کیٹیگری ہے۔ اگر قلندر کے بارے میں بتاؤں تو شاید کچھ لوگ اٹھ کر بھاگ جائیں، یہ پاگل تو نہیں ہوا، نہیں بتاؤں گا۔ اس کو اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو واقعی کوئی مرشد کامل آپ کو ملے تو اس سے پوچھنا کہ یہ قلندر کیا ہوتا ہے، ٹھیک۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے متعلق یہ بات لکھی گئی ہے کہ جس کی پرواز عرش سے بھی عالم رویا میں بلند ہے، اسے قلندر کہتے ہیں، بو علی شاہ قلندر۔ توجہ، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ جو قلندر ہے بو علی، اس کی تاثیر کیا ہے اگال کی، اس کی تاثیر کیا ہے اگال کی، وہ تھوک دے تو کیا تاثیر ہے۔ مستند مورخین نے لکھا ایک گولن سمجھتے ہیں؟ گولن جو گولی کی بیوی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں نا گولن؟ یہاں سمجھتے ہیں؟ ہاں، گولن، گولی اس کو کہتے ہیں جو بچڑے پالتے ہیں، دودھ وغیرہ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گولن اپنے شوہر کے حکم پر دہی بیچنے کے لیے نکلی، دہی بیچنے۔ یہ علی کا ملنگ جس کو بو علی نصیب تھی، بیٹھا ہوا ہے اپنی مستی میں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا لوگ ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا۔ کچھ لوگوں کو اللہ والوں کی بولی سمجھ میں نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب پر لوگ اللہ والوں کی بولی پر گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ میں نے کہا اس وقت وہ بولنے کی ضرورت ہے جو امام شعرانی نے لکھا۔ کچھ لوگ ولیوں کی بولی پر بات کر رہے تھے، توجہ آپ بھی ہو سکتا ہے شاید آپ کو کام آ جائے، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا۔ میں نے کہا اوقات میں رہو، بات سمجھو۔ کچھ لوگ ولیوں کی بولی پہ گفتگو کر رہے تھے کہ ولی نے فلاں نے یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، بحث کر رہے تھے۔ دیکھیے اوقات کتنی ہے لوگوں کی۔ اتنے میں ایک عقل مند آیا، یہی کہہ سکتا کوئی عقل مند آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا کیا بات ہو رہی ہے؟ تو کہا وہ فلاں ولی نے یہ کیوں کہا اور وہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا۔ پاس میں کتے بھونکنے لگے تو اس عقل مند نے کہا یہ کتے جی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کتے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا رے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ کہا اتنی حقیر سی مخلوق ہے، اگر یہ بولے تو تمہیں سمجھ نہیں آئے، اگر خدا کا دوست بولے تو پھر تمہیں کیسے سمجھ میں آ سکتا؟ جن کی اوقات کتوں کی بولی سمجھنے کی نہیں، وہ ولیوں پہ حملہ کرنے چلے ہیں۔ اوقات سمجھو، خدا کے دوستوں کی بولی سمجھنے کے لیے خدا کا دوست بننا ضروری ہے۔ کہا یہ کیا؟ میں نے کہا دنیاوی مثال دے کے سمجھانا سنت ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہاں پر آ کر کے کہے یہ سرجری ہوتی ہے، وہ سرجری ہوتی ہے، اس میں یہ میڈیسن ہے، یہ سلائن ہے، یہ انجیکشن ہے، وہ انجیکشن ہے، کوئی کسان آ کر کے کہے کہ یہ کیا ہے، تو کہا تجھے نہیں سمجھے گا، یہ ڈاکٹروں کی بولی ہے، وہی ایک دوسرے کی سمجھ سکتے ہیں۔ یہی تو ہے
इंजीनियर कहे इतना इंच ये उतना इंच वो उतनी, दीवार ऐसी है ऐसी वो वैसी, ये सीमेंट ऐसा ये रेती ऐसी, और कोई जो है सड़क साफ करने वाला कहे ये क्या इंजीनियर साहब का, तू नहीं समझेगा, फील्ड के आदमी को ला तुझे बात समझ में आएगी। अब तुम क्यों भोगते हो कि ये कहा वो कहा, मैंने कहा जब साइंसदां की बोली समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी चाहिए, डॉक्टर की बोली समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी चाहिए, फकीह की बोली समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी चाहिए, मुहद्दिस की इस्तिलाह समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी चाहिए, फकीह की बोली समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी चाहिए, तो विलायत की बोली समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी। क्यों टाइम पास कर रहे हो लोगों को, ये क्यों कह दिया, मैंने कहा वो बात चलिए दूर। तो गौलन दही बेचने निकली, ये अली का मलंग बैठा है, तो फकीरों को तो कोई हैसियत ही नहीं देता ना। और मेरे आका ने फरमाया वलियों की शान ये है, ऐसे हाल में मिलें, ऐसे हाल में बीमार हो तो कोई इयादत न करे, मर जाए कोई जनाजा न पड़े, महफिल में आए भगा दिए जाएं। अली का मलंग बैठा है और गौलन बेच रही है दही, तो उसने अली के मलंग ने निगाह उठाई, कहा बिटिया क्या बेचती हो, दही है, मुझे बेचोगी, कहा बाबा तू क्या खरीद पाएगा, मेरा दही तू क्या खरीद पाएगा। माँ बहनें अगर मौजूद है तो उनसे भी कहता हूँ, मेरी बहनों इन रूहानियत के ताजदारों से रिश्ता जोड़ो, ताल्लुक़ मजबूत करो। जिस दिन तुम्हारे ताल्लुकात अल्लाह वालों से जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल का हल निकल आएगा। आज मुसलमान जो परेशान है उसकी वजह यह है कि हमारे ताल्लुक़ कहीं और से जुड़ गए हैं, अल्लाह वालों से ख़त्म हो रहे हैं, और इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं वो बदतरीन लोग हैं जो वलियों को मशकूक करते हैं। आज हम सुनते हैं, कानों तक बात आती है, मुसलमानों की औरतें जादू कराने के लिए उनके पास पहुंच रही है, जादू से शिफा पाने के लिए उनके पास पहुंच रही है। जो मुनकिरीन इस्लाम है, दीन धर्म के मुनकिर है, पैसा भी लेते हैं, जिस्म भी लेते हैं, आबरू भी लेते हैं, कुछ मिलता नहीं। नादान जिसका मजहब पत्थर हो, जिसका मसलक पत्थर हो, जिसकी फ़िक्र पत्थर हो, जो पत्थरों में पैदा होकर पत्थरों में मर जाए, वो क्या तुम्हें शिफा तक पहुंचा सकते हैं। आओ उनसे रिश्ता जोड़ें जिनके कदमों की खाक में खुदा ने शिफा रखी है, आओ उनसे रिश्ता जोड़ें जिनकी निगाहों में खुदा ने शिफा रखी है। जो नज़र डाल दे तो किसी को कुछ बना दे, कुछ बना दे। याद रखना मुसलमानों, तुमसे भी कहता हूँ, मजहब के पाबंद रहो, मसलक के पाबंद रहो, इस्लामी फ़िक्र के पाबंद रहो। याद रखना मर जाना, लेकिन मुनकिरीन इस्लाम के पास शिफा के लिए कभी ना जाना। वह याद रखना अगर अल्लाह ने शिफा लिखी है तो किसी की दो जुमले की दुआ से भी शिफा होगी, और अगर खुदा ने शिफा नहीं लिखी है तो फिर कहीं भी चले जाओ शिफा नहीं होना। शिफा खुदा की मर्जी पर है, शिफा पत्थर वालों की मर्जी पर नहीं है। इसलिए ये जो जादू का जोर चला है, जादू पर तुम्हारा यकीन हुआ है, याद रखना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जादूगर के पास गया 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं, उसी हालत में मर जाए तो कुफ्र की मौत मरता है। मैं काफिर नहीं कह रहा उसको, मेरी बात पे तवज्जो करना, कुफ्र की मौत मरता है। आजकल मुसलमान जादूगरों के पास जाए, हद है, हैरानी है। मुसलमानों की फ़िक्र क्या हो गई। मुसलमानों, मैं आपको अहले सुन्नत व जमात का अदना खादिम होने की हैसियत से दावत देता हूँ, अगर कहीं आना है तो खुदा के दोस्तों के पास आओ। इनके पास अल्लाह ने अपने ख़जाने अता कर रखे हैं, और हम उनको खुदा समझ कर नहीं मांगते, और ना खुदा समझ कर मानते, ना मांगते खुदा समझ कर, ना मानते खुदा समझ कर। कैसे खुदा समझे हम, क्योंकि हम कलमा पढ़ते हैं मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसको सब कुछ माना उसको भी अब्द कहते हैं। लेकिन याद रखना एक बात और अर्ज करूं, खालिस निरा अब्द नहीं कहते बल्कि अब्दुहु कहते हैं। ये भी ताकि दाएं बाएं जो खड़े हो करके इधर उधर की फिक्र के लोग अगर सुन रहे तो उनको समझ में आना चाहिए। हम निरा अब्द नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, अब्दुहु कहते हैं। सब अब्द हैं और सिर्फ वो अब्दुहु है।
ابدیت میں بھی دیکھیں سب عبد ہیں اور وہ عبدہو ہے. عبد اور عبدہو کا فرق ابھی میں بریلی سے نہیں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ ہیں ہمارے پاس، لیکن لوگوں کو ڈاکٹروں کی بولیاں زیادہ سمجھ میں آتی ہے، تو میں جرمنی سے پڑھنے والے ایک ڈاکٹر ہی کو پیش کر رہا ہوں. وہ لاہور کا قلندر کہتا ہے عبد اور عبدہو میں کیا فرق ہے، تو کہا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا منتظر او منتظر. عبد الگ ہے عبدہو الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے اور عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے. یہ ہے عبد، مگر عبد مانتے ہیں وہ عبدہو ہے، اسی لیے اپنی طرح نہیں کہتے. تم ولیوں کو اللہ نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے. لیکن ایک بات لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے محبت کرنا شرک ہے، غیر اللہ سے محبت کرنا ہم نے کہا بالکل شرک ہے. ٹھیک ہے، غیر اللہ سے محبت کرنا میں نے کہا لیکن تم نے دو ہی باتیں سیکھی، ایک اللہ ایک غیر اللہ. نہیں، تیسرا ایک طبقہ بیچ میں اور بھی ہے، اللہ اہل اللہ اور غیر اللہ. غیر اللہ سے ہم بھی نہیں مانتے، غیر اللہ کو نہیں مانتے، غیر اللہ سے نہیں مانتے، جس کو قرآن نے من دون اللہ کہا ہے نا، یہی غیر اللہ ہے. تو کہا وہ غیر اللہ کون ہے؟ میں نے کہا لات ہے، حبل ہے، عزا ہے اور ایکس وائی زیڈ جتنے ہیں، کروڑوں ہیں. کیا سب کے نام یاد رکھیں؟ کیسے یاد نام ہے؟ جو ہے جو ذہن میں ہے وہ بول دیا. یہ سب غیر اللہ ہیں اور اللہ ہیں، اور ان کے درمیان ایک طبقہ ہے جو اہل اللہ ہے. وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ غریب نواز ہے. وہ اہل اللہ کون ہے؟ صابر کلیر ہے. وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ وارث دیوا ہے. وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ صاحب البرکات عشقی پیمی مہروی ہے. وہ اہل اللہ کون ہے؟ مسعود سالار غازی ہے. وہ اہل اللہ کون ہے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے. وہ اہل اللہ کون ہے؟ انہی میں ابو علی شاہ قلندر ہے. یہ اہل اللہ لوگ، ان کے پاس آؤ. یہ اللہ نہیں ہے، اہل اللہ ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے دوست ہیں. ان کے پاس آؤ، یہ بگڑی بناتے ہیں اللہ کی عطا سے. کہا نہیں سمجھ میں آیا، میں بات سمیٹنے لگا ہوں لیکن بات تھوڑی آ گئی. کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتا ہوں. دیکھو، اگر آپ نے آگ کے اندر یہ مائک کا ٹکڑا اٹھا کر کے ڈالا اور 10 گھنٹے اس مائک کو آگ میں رکھا تو یہ مائک کا ٹکڑا کیسا دکھ رہا ہے؟ ابھی جیسا دکھ رہا ہے ویسا بول دو، کیسا دکھ رہا ہے؟ یہ سفید. 10 گھنٹے آگ میں رہ کر کیسا ہو جائے گا؟ یہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ لال. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مائک آگ بن گیا یا آگ مائک بن گئی؟ کہ نہیں، مائک مائک ہی رہے گا، یعنی اس کی سلائی، اس کو لوہا کہہ لیں، لوہا لوہا رہے گا اور آگ آگ. لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے، اور آگ کبھی لوہا. اللہ نے جس کو جس فطرت پہ پیدا کیا وہ اسی پہ رہے گا. صحیح ہے، آگ ہمیشہ آگ رہے گی، لوہا ہمیشہ. لیکن 10 گھنٹے یہ لوہا آگ کی دوستی میں رہا تو آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا، لوہے کا رنگ ہٹا دیا. اب یہ لوہا سفید نہیں، یہ لوہا لال ہو گیا، کیونکہ اس پر آگ کا رنگ چڑھ گیا. کیونکہ آگ میں اور لوہے میں ہو گئی دوستی تو آگ نے اپنا رنگ چڑھایا. تو جو کام چند گھنٹے پہلے آگ کر رہی تھی وہی کام اب لوہا کرنے لگا. ابھی اس آگ کی دوستی سے پہلے امین القادری شان سے اس کو پکڑ رہا ہے، لیکن 10 گھنٹے اس کو لوہے کو اگر آگ میں رکھ دو تو امین القادری کیا، پھر کوئی اور بھی قادری جو ہے یعنی اسٹیج پر کوئی، وہ بھی نہیں پکڑ سکے گا. اور اگر پکڑنا چاہے تو پھر
آگ جو ہے جلا دے گی. کہا ارے یہ آگ لوہا ہو گیا, لوہا آگ ہو گئی. کہا نہیں امین القادری, آگ آگ رہی, لوہا لوہا رہا. بس اتنا کرشمہ سازی ہو گئی کہ آگ نے 10 گھنٹے اس لوہے کو اپنی صحبت میں رکھا اور اپنا رنگ چڑھا دیا. تو جو کام آگ کرتی تھی وہی کام لوہا کرنے لگا, بلا تمثیل, 1000 بار بلا تمثیل. ارے نادان, اگر آگ اپنا رنگ لوہے پہ چڑھا دے تو آگ کے کام لوہا کرنے لگتا ہے. اگر خدا بندے پہ اپنا رنگ چڑھا دے, اگر خدا بندے پہ دوستی کی وجہ سے اپنا رنگ چڑھا دے, قرآن اس رنگ کو کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اس کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہے ہی نہیں. تو جب اللہ اپنے دوستوں پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے, اللہ اللہ ہی ہے, بندہ بندہ ہی ہے, لیکن یہ رنگ کا اثر ہے. بیٹا دیتا اللہ ہے, دلاتا ولی اللہ ہے. پانی میں سمیٹنے اور سمٹنے کی طاقت اللہ کی ہے, لیکن اس ساگر کو گھاگر میں ولی اللہ سمیٹتا نظر آتا ہے. اور پھر لوگوں کو اللہ بتاتا ہے دیکھ میں تجھے نظر نہیں آتا نا, تو دیکھ جس پہ رنگ چڑھا دوں اس کی طاقت کا یہ عالم ہے, تو میری طاقت کا اندازہ کیسے کر سکتا. اب لوگ کہتے یہ سب باتوں سے شرک پھیلتا ہے, ایسی بات نہ کہا کرو. میں نے کہا دیکھنے کا نظریہ بدل گیا, نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے, غیر اپنے ہو گئے تو ہمارے بدل گئے, نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. یہ مت بولا کر کہ صابر نے اپنا جنازہ خود پڑھایا, اس سے شرک کا اندیشہ ہے. میں نے کہا تیری توحید کمزور ہوگی, تو نے جعلی ملاؤں سے توحید سن رکھی ہے, ہم نے تو صفا کے چبوترے سے اللہ اکبر اللہ ترتیب کڑی در کڑی کڑی در کڑی کڑی در کڑی کڑی در کڑی توحید کا درس لیا ہے. ہماری توحید اتنی کمزور نہیں کہ تو کہتا ہے توحید کا کیا ہوگا, ہم نے کہا کیا ہوگا اور مضبوط ہوگی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے جس پہ خدا رنگ چڑھا دے جب وہ فنا کے بعد بھی باقی ہے تو وہ حی و قیوم کی شان کا عالم کیا ہے. یہ اصل بات ہے, اصل بات یہ ہے, ورنہ اور کیا بات ہے. تو بات دور نکلی, عرض کر رہا تھا کہ اپنی نسبت ولیوں سے یہ نظر میں بدل دے. اگر مجھے وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ ان کی نظر سے کیسے وقت بدلتے. اقبال ہی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے. چوروں کو ولی بنانا ان کا کام ہے. بہرحال تو اس نے کہا بابا تو میرا دہی خرید سکے گا؟ تو کہا کہ اگر تو بیچیں گی تو خرید لیں گے. کہا تیرے پاس ہے کچھ؟ تو آپ نے اپنی چادر ہٹائی اور ہٹا کے کہا سارا دہی یہاں ڈال دے اور جتنا لینا ہے لے لے. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ بھی اقبال ہی کہہ رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے, جرمنی کی خاک چھان. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بہرحال جس کا بھی شعر ہے کوئی بات نہیں, شعر میں کیا پرابلم ہے. تو ہٹایا دامن کا کہ جو لگتا ہے لے لے. یہ اللہ والے بھی ہے, جو لگتا ہے لے لے. اس نے لیکن تھی وہ گولن عورت تھی, منکرین اسلام سے اس کا تعلق تھا, کوئی ایمان والی نہ تھی, لیکن ہندوستان کی زمین میں کچھ اعتقاد کی خوشبو کہیں نہ کہیں ہے. حالانکہ کچھ شرعی ہے کچھ غیر شرعی ہے. جو شرعی ہے ہم اس کا اعتبار کرتے ہیں, غیر شرعی ورنہ کل کے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے اس کو معتقد کہہ دیا. ایسی بات نہیں ہے, تھوڑا بات سمجھا کریں. تو اس نے جتنا تھا اتنا ہی لیا اور پلٹی. اللہ والوں کی شان ہے, جس پہ نظر ڈال دی اپنا بنا لیتے. خدا نے کیا نظر دی ہے, جس پہ توجہ کریں اپنا بنا لیتے. پلٹی, دل چھوڑ کے پلٹی. ایک فقیر کے قدموں میں دل رکھ دیا, پلٹی. شوہر نے پوچھا بہت جلدی آ گئی؟ تو کہا کہ وہ بابا جو بیٹھتا ہے نکڑ پہ اس نے دہی خرید لیا. خرید کے کیا کیا؟ کہا ڈال دے.
اور اس نے اس کو تقسیم کر دیا، جانوروں کو، پرندوں کو کھلا دیا. میں نے دیکھا، میرا دہی پورا کے پورا اس نے خرید لیا. اچھا، وہ پرندوں کو کھلایا، یہ کیا وہ کہ جو بھی. اس نے کہا مجھے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری من کی مراد اس کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے. جو ہمارا گھر سونا سونا ہے، چراغ جلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، مرنے کے بعد تالا لگ جانے کا خوف ہے، گھر میں سب ہے لیکن اولاد نہیں ہے، کو پھول نہیں کھلتا محبتوں کے آنگن میں، وہ مرد درویش کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے شاید کچھ کام ہو جائے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کچھ شرم کرو، دوسرے ہمارے یہاں آتے تھے، تم کہاں جانے لگے؟ کہیں نہ کہیں اس میں جلسوں کا قصور ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. ہم نے کہا اب نتیجہ دیکھو، مٹی کا ڈھیر کہہ کے نفرتیں پیدا کی، اب نتیجہ دیکھو کہ قوم کہاں جا رہی ہے، قوم کہاں جا رہی ہے. بہرحال میری بات دوسروں کے لیے نہیں، میں اپنے فکر والوں کے لیے بات کر رہا ہوں. مت جاؤ اور طرف، تمہارے گھر میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نگاہوں سے قسمت بدل سکتے ہیں. اس نے کہا شاید گھر کچھ کام بن جائے. وہ گولی نے کہا اگر تجھے ایسا لگتا ہے تو جا، بات کر، جانے میں کیا حرج ہے. گئیں اور آگے کہا بابا سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے. تو ابو علی شاہ قلندر نے کہا ہو جائے گی. عورتیں کچھ یقین کی پختہ ہوتی ہیں، ہو جائے گی، لیکن ایسے نہیں. محلے میں جتنے گھروں میں اولاد نہیں ہے ان سب کو لے کر آ. محلے میں جتنے گھروں میں ان سب کو لے کر آنا. اچھا، وہ گئی اور بولنے لگی پانی پت کا علاقہ، پانی پت، اور وہ پانی پت میں اعلان کر رہی جسے اولاد چاہیے میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو. حالات کا مارا پریشان ہوتا ہے نا، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. لیکن یہی کہتا ہوں جہاں جانے سے ایمان چلا جائے، ایسی پریشانی بہت بہتر ہے اس لانتی خوشی سے جس سے ایمان چلا جائے. بہرحال خواتین جمع ہوئی، پہنچنے کے بعد ابو علی شاہ قلندر، ہندوستانی تہذیب، گنگا جمنی تہذیب کا ایک کلچر ہے ہمارے یہاں. ہندوستان والے پان کھاتے، جو نہیں کھاتا نہ کھایا کرے، برا نہیں مانا. ہاں اچھا ہے، نہیں کھاتے پیسے بچاؤ، قوم کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اچھی چیز پہ خرچ. جو کھاتے ہیں انہیں برا نہ سمجھو، پرانی تہذیب ہے. پان کھاتے ابو علی شاہ قلندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب خواتین آئی، بابا یہ سب بانجھ ہے اور اولاد نہیں ہے. بابا نے سب کو منہ سے نکالا اور نکالے گا یہ لو، یہ لو، یہ لو، یہ لو اور یہ لو. کچھ تو عقیدے کی بڑی پکی تھی، لیا اور منہ میں وہیں ڈال لیا. کس کا؟ قلندر کا پان. کس کا؟ ابو علی شاہ، ابو علی کا پان. میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، عنوان سے میں ہٹوں گا نہیں، اس لیے کہ جن کا نمک خار ہوں ان کے ذکر سے کیسے ہٹ سکتے. لیکن کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، 2 جملوں میں کچھ سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے. بس اتنی بات. نکالا اور اگال دے دیا، یہ لو، یہ لو، یہ لو، جاؤ انشاءاللہ بیٹا ہوگا. اس میں ایک، کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ابھی یہاں بھی تقریر میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. سب ہر جملے پہ آمنا صدقنا کہہ رہے ہوں گے، ہے نا. کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا بکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیا بکتا ہے، ہو سکتا ہے. ایسی بات لوگ کر سکتے ہیں، مگر کوئی بات نہیں. سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، سب کی اپنی اپنی بات ہے. کوئی فلم کے ڈائلاگ پر بھی رو دیتا ہے اور کوئی تقریر پر بھی اعتراض کرتا، اللہ رسول کی ذکر پہ بھی لوگ اعتراض کرتے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہاں کوئی ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر کے بھی رو دیتا ہے، اور کسی کو شہادت حسین پہ بھی رونے پر اعتراض ہے. نصیب کی بات ہے، بات کی بات ہے. اللہ نے نصیب بنائے، نصیب. لوگ تو گانے سن کے بھی روتے ہیں اور کچھ کربلا سن کر بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے. نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. جو زارا کے لالوں کی محبت میں نوئے پہ نہیں، مرثیے پہ نہیں، ماتم پہ نہیں، زارا کے لالوں کے عشق میں رو دیتے ہیں. خدا نہ انہیں دنیا میں
نصیب کی بات ہے، نصیب. اب آدمی خود دیکھے میرا نصیب کیسا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، نکال کے اگال دیا. ایک ایسے ہی نصیب کی کچی تھی، توہم پرست تھی. اس نے لیا کہا یہ بڈھے کا، میں اس کے جملے نقل کر، ورنہ کل کے کوئی یہ نہ کہے وہ علی شاہ قلندر کیا کہتے. اس کی اپنی فکر تھی. یہ اس بڈھے کا، وہ بھی اس حال میں، داڑھی بکھری ہوئی، پھٹے ہوئے کپڑے اور بکھری ہوئی زلفیں اور پان اس طرح سے نکل رہا ہے. جذب کی کہ قلندر تھے، قلندر. میں بات دیکھو کہنے جو بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں. اور کیا سنترام پور والوں، اگر میرے 2 جملے ضائع ہو گئے تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں کبھی سنترام پور آیا ہی نہیں تھا. اور اگر آپ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا تو مجھے آج کی تاریخی رات یاد رہے گی کہ میں نے مولا حسن کی منقبت پڑھی اور ان کی خیرات مجھے ملی. لیکن توجہ کریں، پھر سنیں، بکھری ہوئی داڑھی ہے، توجہ کریں، پان بہہ رہا ہے، پھٹے ہوا لباس ہے، زلفیں بکھر گئی ہے، خود کا ہوش نہیں ہے، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. کسی ایک نے لیا اور لے کے کہا یہ کیا، اور چپکے سے قریب کا ایک پتھر تھا اس کے نیچے اگال ڈال دیا. خواتین گئیں اور جانے کے بعد ٹھیک 9 مہینے بیتے تھے کہ خدا نے سب کی جھولیاں بھری. اور پانی پت کے اس سارے علاقے کے اندر بیٹے ہی بیٹے پیدا، توجہ، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے. جب سب نے لیا، لے کر آئی تو ایک کی گود خالی تھی. نصیب کی بات ہے، عقیدتوں کا معاملہ ہے. ایک کی گود خالی تھی. یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں غریب نواز نہیں دیتے، میں مانتا ہوں، اہل سنت کی علماء کی دعائیں چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں. باپو لوگ کہتے ہیں غریب نواز نہیں دیتے، میں کہا میں مانتا ہوں. غوث پاک نہیں دیتے، میں نے کہا وہ بھی مانتا ہوں. جو کہتے بہت دیتے ہیں وہ بھی مانتا ہوں. تو کہا یہ کیا بات ہے، تو 2 بات کر رہا ہے، ادھر کی بھی ادھر کی بھی. میں نے کہا میں کوئی صلح کلی نہیں ہوں، ہاں میں فکر رضا کا پابند آدمی ہوں، ہاں لیکن مانتا ہوں. اس نے کہا نا نہیں دیتے، میں نے کہا بالکل مانتا ہوں. کہا تم کہتے ہو دیتے، مانتا ہوں. کہا جس کو نہیں دیا وہ کہہ رہے نہیں دیتے، جس کو نہیں دیا وہ کہتے نہیں دیتے، جس کو بھر بھر کے دیا وہ کہتے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. میں نے کہا تیری بھی مانی. اس کو نہیں دیا وہ کہتا ہے نہیں دیتے، اس کو دیا کہتا دیا. تو میں نے کہا دیتے. کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے ان کے تو دینے کے انداز نرالے ہیں. اگر تو اچھی نیت لے کر کے جائے، جوگی ہو تو بھی بیابانی بنا دیا جاتا ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو ملا بھی جوتے کھا کے واپس. جس کو دیا دیا، جس کو نہیں دیا نہیں دیا. ارے نیت جیسی. یہ کیا ہوئی؟ میں نے کہا اللہ سے پوچھ. اللہ کے یہاں بھی دعا کی قبولیت کی شرط ہے، جو یقین سے مانگتا ہے اسی کو عطا کرتے ہیں، جو یقین سے نہیں مانگتا اس کو یوں ہی لوٹا دیا جاتا ہے. مقبول دعا کی نشانی یہ یقین ہونا چاہیے. بہرحال انہوں نے یقین سے لیا، ان کو بیٹے ہوئے یہ خالی کو دے گا. بابا یہ کیا انصاف ہے، سب کو دیا ہم نے نہ دیا. فرمایا بیٹی تجھے تو دیا تھا، تجھے تو دیا تھا، تو نے تو پتھر کے نیچے رکھ دی. تو نے تو پتھر کے نیچے رکھ دیا. ہٹا پتھر. سب نے گود میں رکھا، تو نے پتھر کے نیچے. اس لیے سب کو گود سے ملا، لیکن تو نے پتھر کے نیچے رکھا. ہٹا پتھر. پتھر ہٹایا. کوئی مانے نہ مانے ہم عشق کے بندے ہیں. پتھر ہٹایا، وہاں بچے کو کھیلتا ہوا پایا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سنیو، جس کو علی کی خوشبو ملی، جس کو علی کی خوشبو ملی اس کی عطا ایسی. نمبر 2، علی کی خوشبو جس دن سے مل گئی برداشت نہ کر سکے شرف الدین، برداشت نہ کر سکے. نہ کبھی داڑھی میں کنگھی کی، یہی لانا تھا، بس یہی آنا تھا.
منقبت حسن تمام ہوتی ہے، منقبت حسن مکمل ہوتی ہے۔ کیا کیا کیا؟ جس کو علی کی خوشبو ملی، داڑھی میں کنگھی کرنا بھول گیا، کپڑے پہننا بھول گیا، کھانے کے بعد منہ پوچھنا بھول گیا، زلفیں کٹانا بھول گیا، دنیا بھول گیا، آخرت بھول گیا، خود کو بھول گیا، سب کو بھول گیا۔ کیوں؟ علی کی خوشبو ملنے پر یہ بوجھ اٹھایا نہ گیا تو کلندر کلندر ہو گیا، لیکن جس کو نبی کی خوشبو ملی وہ حسن نہ کپڑے بدلنا، نہ کنگھی کرنا، نہ بال سنوارنا، نہ دنیا نہ آخرت کچھ نہیں بھولا، بلکہ اس خوشبو کو سینے میں بسایا۔ لیکن سنو، علی کی خوشبو پا کر کلندر علی جیسا نظر نہیں آیا، مگر نبی کی خوشبو پا کر حسن نے یوں سمایا کہ جس نے حسن کو دیکھا کہا واللہ اگر نبی جیسا کوئی مشابہ چہرہ رکھتا ہے تو اس کو حسن ابن علی کہتے ہیں۔ خوشبوئے علی برداشت نہیں ہوتی، خوشبوئے نبی، اور اس پر شان یہ کہ چہرہ بھی ایسا۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حضور کے چہرے کی طرح جو چہرہ تھا وہ حسن کا چہرہ، حضور کے اخلاق ہم نے حسن میں دیکھے۔ بات ختم کروں، ختم کرتے ہیں۔ حسن کیا ہے؟ آئیے اعلیٰ حضرت سے پوچھیں۔ میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں اگر برا نہ مانے، اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت بننا تو ضرور، اور سو کارڈ حضرت نہیں، خود ساختہ نہیں، واقعی حضرت ہونا چاہیے، تب اعلیٰ حضرت سمجھ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتے۔ میں نے کہا یہی تو آپ اپنی حیثیت بتاتے ہیں۔ میں کسی کا مذاق نہیں اڑا، لیکن بات کہا امام حسن کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھے، کہا کیا ہے حسن؟ تو کہا سنو کیا ہے حسن، توجہ ہے 2 منٹ بس۔ امام حسن کی شان پڑھ دی، اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیا ہے شان حسن؟ امام حسن کی شان کیا ہے سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے، جو تیرا بچہ کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ آپ سمجھیں گے کہ گاڑی پٹی سے ہٹ گئی، شان حسن بیان کر رہا ہے، ہدایت بخشی سے منقبت غوث اعظم پڑھا۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ اے غوث، جو آپ کے گھر کا بچہ ہے وہ ولی کامل ہے۔ اس میں نہیں بولوں گا کہ بولو سبحان اللہ، آپ کی عقیدت پر قادری ہو، تمہارا کیا بولنا ہے پھر بولو۔ آپ کے گھر کا بچہ کامل ولی ہے، تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ اور پھر ایک مقام پہ کہتے تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث۔ آپ کا ذرہ پورا چاند ہے، 14ویں رات کا چاند ہے غوث پاک، جس ذرے پہ آپ قدم رکھتے ہیں وہ 14ویں رات کا تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث۔ تیرا قطرہ یمے سائل ہے یا غوث، جو آپ کا قطرہ بن جائے نا تو پھر سمندر بھی اس سے خیرات لینے لگتا ہے۔ تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یمے سائل ہے یا غوث۔ پھر کہتے جو سالک ہے، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث۔ سالک کہتے ہیں جو ابھی ولایت کے رستے پہ چل رہا ہے، واصل کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، وہ کچھ بھی ہے، نجیب ہے، نوجبہ میں ہے، عرفا میں ہے، نقبہ میں ہے، اقطاب میں ہے، اغواس میں ہے، ابدال میں ہے، کلندروں میں ہے۔ کیا کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث؟ وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث۔ آپ کے آگے بھیک مانگتے کھڑا ہے، سوال کرتے کھڑا ہے، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل
قائل ہے یا غوث الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی. علماء کی توجہ, اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی, الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث, نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. وہ کیا جا ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. آپ غنی بھی ہیں, آپ وقت کے حیدر بھی ہیں, آپ وقت کے اپنے زمانے کے صدیق اکبر بھی ہیں, غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر, ایک مقام پر کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. ایک مقام پر کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اللہ اکبر, یہ سب شان بیان کرتے ہیں. اور یہ شان, ایک بات اور سن لے, وہی اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ اللہ. حضرت خضر علیہ السلام, توجہ کریں امام حسن کی شان. حضرت خضر علیہ السلام ایک جنگل میں ہے, وہاں دیکھا جنگل میں ایک ٹیلے پر ایک آدمی سر سے لے کے پیر تک چادر اوڑھ کر کے سو رہا ہے. اللہ اللہ, وہاں گئے تو جانے کے بعد اس کو جگایا, خضر علیہ السلام جگایا, اور جگانے کے بعد جب وہ جاگا تو کہا السلام علیکہ یا خضر, خضر تم پہ سلام ہو. کہا کیوں مجھے تکلیف دی, کیوں زحمت دی, آپ کو مجھے زحمت نہیں دینا چاہیے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو. خضر علیہ السلام نے کہا میرے لیے دعا کرو, میرے لیے. خضر علیہ السلام نے کہا میرے لیے دعا کرو. یاد رکھنا کہ یہ نبی اپنے وقت کا ولی سے دعا کرا کر چھوٹا نہیں ہو رہا ہے. معاذ اللہ, ولی کی دعا کی اہمیت لوگوں کو بتائی جا رہی ہے. امام اہل سنت اس کو نقل کر رہے ہیں. بات سننا, اس کے بعد وہ اڑ کر کے بلکہ غائب ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت خضر آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اللہ اکبر, جیسے جگانا چاہ حکم و رکو, اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد ایک نے چہرے سے نقاب کو جو ہے وہ ہٹایا, اور اس کے بعد کہا خضر سلام, اور وہ خاتون تھی. تو اس کے بعد کہا آپ نے جو ہے وہ ہمیں مشقت میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا. بہرحال جو بھی انہوں نے کہا, اور اس کے بعد کہا خضر علیہ السلام نے میرے لیے دعا کرو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ جنگل میں وہ آپ کے شوہر تھے, میرے وہ شوہر تھے, ہم کسی ولی کے جنازے میں آئے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد حضرت خضر نے ان سے بھی دعا کرائی. دعا کرانے کے بعد وہ لوگ ولایت کی اس منزل پر تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام بھی جو ہے ان سے دعا کی گزارش فرما رہے, حکم فرما رہے, تاکہ ان کی دعا کی اہمیت پتا چلے. تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے جب یہ بات کسی کو بتائی تو انہوں نے کہا یہ اس منزل پر تھے. اس منزل کا نام بتایا, مجھے وہ منزل یاد ہے لیکن اس کا ذکر موقع کی نزاکت سے نہیں عرض کرتا. وہ اس منزل پر تھے, فلاں منزل پر تھے, فلاں منزل پر. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں, توجہ کرنا, یہ وہ لوگ ہیں جو خضر کی نگاہ سے بھی چھپے رہتے ہیں. حضرت خضر کی نگاہ سے بھی یہ لوگ چھپے رہتے ہیں, خضر علیہ السلام کی نگاہ سے بھی یہ لوگ چھپے رہتے ہیں. افضل و تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, نبوت سے ولایت کی شان بیان ہو رہی ہے. ہم کسی غیر نبی کو نبی کے برابر نہیں مانتے, چاہے جائے کہ افضل کیسے مان سکتے ہیں. یہ ولایت کی اس منزل پر یہ لوگ ہیں, دونوں میاں بیوی, کہ یہ حضرت خضر کی نظر سے بھی چھپے رہتے ہیں اور حضرت خضر ان سے دعا کروا رہے ہیں. تو پھر پوچھا گیا کیا یہ کسی کی طرف بھی محتاج ہے؟ جب اتنے بڑے منزل پر پہنچ گئے, یہ لوگ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے, تو یہ کہیں اور بھی محتاج ہے, کہیں اور بھی احتیاج رکھتے, کہیں اور بھی ہاتھ پھیلاتے, کہیں اور بھی سوال کرتے. تو پھر فرمایا گیا ہاں, ایک دروازہ ہے ولایت کا جسے شیخ عبد القادر جیلانی کا در کہتے ہیں. یہ وہاں سے احتیاج رکھتے ہیں ولایت کے معاملے میں. یہ شان ہے کس کی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی. اب اس غوث
غوث پاک سے پوچھو ایسے اولیاء وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، تو یا غوث سب کو نسبتیں مل رہی ہے ولایت کی، آپ کے دور میں آپ سے مردے زندہ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ کو وہ ایک راز ہمیں بتانا چاہیے، ایک راز آپ ہم پر افشا کریں، بتائیں، اس کو اوپن کریں میرے سرکار۔ ہم قادری غلام ہے، آپ کے در پہ چور آ کے ولی بنتا ہے، آپ کا ذرہ مہ کامل کہلاتا ہے، آپ کا قطرہ یم سائل کہلاتا ہے، آپ دور کے صدیق اکبر ہے، غنی ہے، حیدر ہے، عادل ہے، یار اللہ اللہ آپ کی شانیں یہ ہیں، لیکن یہ سارے مرتبے کسی نہ کسی وجہ سے ملتے ہیں۔ آپ کو یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا وہ ہمیں بتائیں۔ تو غوث پاک گویا کہ کہیں گے تجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو مرتبے مجھے ملے ہیں اس کو مقدہ مقام کہتے ہیں، اور یہ جو مقدہ مقامی مجھے ملی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں انا الحسنی والمقدہ مقامی، انا الحسنی والمقدہ مقامی، کہ میں حسنی ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ مرتبے عطا کر دیے ہیں۔ جب حسن کا 10ویں نمبر کا بیٹا ایسا لاجواب ہے تو حسن مجتبی کی شان کا عالم کیا؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، وما علینا الا